رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث صاحب الدين محصور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلا آلہ مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ یہ وہ سورہ ہے نا جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے نا بندوں کو، ہم جیسے گنہگار بندوں کو سکھایا کہ بندے دعا کرنی ہو نا تو اس طریقے سے دعا کرو۔ یاد تو ہوگا ہی سورہ فاتحہ، یاد نہ ہو تو اللہ رحم فرمائے۔ اہدینا الصراط المستقیم، دعا کرتے آئے اللہ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلا۔ اس آیت کو اپنے ذہن اور تصور میں رکھیں، اور جس حدیث کو میں نے آج تلاوت کیا، جس حدیث پاک کی، حقیقت میں عنوان ہمارا وہی ہے۔ ایک حدیث پاک کی تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب الدین محصور۔ جو قرضدار ہوتا ہے نا وہ قیدی ہوتا ہے۔ جو قرضدار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قیدی ہوتا ہے، قیدی۔ اور جانتے ہیں کہ قیدی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ تاریک کوٹھڑی رہتی ہے، اجالا اور آلو کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، دن میں بھی تاریک اور اندھیرا رہتا ہے، جو کہتے ہیں کال کوٹھڑی۔ قیدی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں سے بھری ہوتی ہے۔ تو آج کا میرا عنوان جو ہے وہ حقیقت میں ایک نمبر قرض ہے، تقریر کا جو عنوان ہے، اور دوسرا نمبر چغل خوری ہے۔ کیا؟ چغل خوری، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ ان دونوں چیزوں کو میں زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، آدھا گھنٹہ کا وقت لیا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ آج ہمارے یہاں کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ ذکور ہو یا اناس، مرد ہو یا عورت،
عام طور پر جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے. اب اعلان چاہے مولوی صاحب کر رہے ہوں یا پھر کہیں کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب نہیں کرتے بلکہ میت کا جو وارث ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے. وہ وارث نہیں جو آپ کے پروانودہ کے ہیں، ہے نا. وارث کا مطلب بیٹا ہے، وہ وارث، اس کو بھی وارث کہتے ہیں. وہ کہتا کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک یہ انسان کی فطرت اور اب یہ عادت ہو گئی. عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہر جنازے میں کھڑے ہو کر کے یا تو کہتا ہے یا مولوی صاحب سے کہلواتا ہے. ہمار بابا ہمار ماں دنیا تے چھارے چلے گئے تھے. اگر کسی سے میرے بابا نے میری ماں نے قرض لیا ہو، دھار لیا ہو، صوفی ملت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہم صلی اللہم وعلى آله محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کا بھی قرض ہونا وہ کیا ہے، ابھی ہم لوگ ہیں، ہم لوگ سے جگاسا کر لیجئے گا، ہوتا ہے نا، بول دیجئے گا جس کے پاس بھی ہو ہم لوگ ادا کر دیں گے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساروں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے. بھیڑ بھاڑ میں تو کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر میرے بابا نے کسی سے قرض لیا ہو تو مجھ سے آ کے ملو، انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا. پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک بسر ہو گئے کنتو اب تک قرضہ ادا نہیں کیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرض لے کر کے نہ دینے کی قسم کھا لیتے اور بولتے ہیں کہ ہم کسی کا دیے ہیں جو آج دیں گے. بہت لوگ یہ بھی بولتے ہیں اب تک کسی کا دیے ہیں قرضہ جو اب دیں گے. یعنی قرض صرف لیتا ہے، دینے کی عادت اس کی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس پر ایک پیسہ خرچ ایک پیسہ قرض رہتا ہے، ایک پیسہ، پیسہ جانتے ہیں نا، پہلے نیا آنا، 2 آنا، 3 آنا، ہم لوگ نیا بولتے ہیں، ہے نا، 5 نیا، 2 نیا، ہے نا، آنا، 2 آنا، 3 آنا، 4 آنا. ایک پیسہ اگر کسی نے کسی سے قرض لے رکھا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ 700 نماز با جماعت اللہ رب العزت کے حضور میں اس کی قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ایسی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھا ہو اس نے. اور کتنی نماز جماعت کے ساتھ؟ 700 نماز جماعت کے ساتھ پڑھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایک پیسہ اگر قرض لے لیا ہو اور اس نے ادا نہیں کیا ہو اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو اس کی 700 نماز با جماعت اس کی رد کر دی جاتی. قبول ہی نہیں ہوگی. ایک پیسے کا حال یہ ہے، 10 پیسے میں جوڑ لیجیے. ہم تو کہتے ہیں 1 روپیہ تک جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے پوری زندگی کے سب عمل ختم ہو جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. خوب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پیچھے قرض ادا ہی نہیں کر رہے.
سنیے حدیث پاک، ہم سب کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک جنازہ لایا گیا حضور کی بارگاہ میں. حضور نے اپنے صحابی میں سے کسی ایک سے دریافت فرمایا کہ یہ جو میت لائی گئی ہے نا، اس پر کسی کا کوئی قرض ہے؟ یہ دھار لے کر کے مرا ہے کیا؟ تو صحابی رسول میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں، اس پر نا کچھ قرض ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، تم میں سے جس کو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہو، تم میں سے جس کو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہو، مگر میں نماز اس کی نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض رکھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے قرض کو ادا نہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض نہیں دیں گے تو چھپ جائے گا. مسلمانوں، اگر آپ نے قرض لیا ہے تو دیکھو، مصطفیٰ نے اپنے دور میں، اپنے عصر میں، مصطفیٰ جانے رحمت نے ایک وہ شخص تھا کہ جس نے قرض لے رکھی تھی، مصطفیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا. یہ کم بڑی بات ہے؟ لیکن صحابہ کرام کو اجازت دی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت اپنے امتیوں کو یہ بتا رہے ہوں کہ قرض کو آسان مت سمجھو، قرض کی اہمیت دو. ایسا نہیں ہے کہ اس سے نماز ہم پڑھیں گے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوگی جو قرض لے کر کے مرے، ایسا نہیں ہے. نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. آج مولوی صاحب کیوں پڑھا دیے نماز جنازہ؟ واہ، مولوی صاحب پر فتوا، اتنے بڑے مفتی ہو گئے، مولوی صاحب کیوں نماز جنازہ پڑھا دیے؟ کیوں؟ پڑھانا ناجائز ہے کیا؟ یا پڑھانا حرام ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی فتوا ہے تو لے کر کے آؤ، ناجائز اور حرام ہو. خود مصطفیٰ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. یہ مصطفیٰ کا انکار کرنا اپنے امت کو تعلیم دینا تھا اور صحابہ کو اجازت دینا اس بات کی دلیل تھی، اے صحابیوں پڑھ سکتے ہو مگر میں نہیں پڑھوں گا. ہے نا؟ لیکن کیوں پڑھا لیں؟ ارے تیری مولوی صاحب سے بڑو مولوی صاحب ہو گیا. ارے پڑھانے کا حکم ہے، شریعت اگر غلط کیا ہوں تو بتاؤ، ہاں، لیکن شریعت کے دائرے میں آ کر ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارے بابا کی میت ہو جائے، ہماری ماں کا انتقال ہو جائے تو چہارم کرتے ہیں، چہارم کرتے، 40واں کرتے. چہارم میں 40,000 50,000 70,000 خرچ کر دیتے. کرتے نہیں کرتے؟ ایک گورو خریدنے جائیں گے تو 25,000 ٹکا، کم و بیش تقریباً 29,000 ٹکا. 15,000 کا چاول بھی ہوگا نا، تو 40 تو ایسے ہی ہو گیا. مر مسئلہ آج تھالی پلیٹ گلاس ملا ہوگا تو 70-80 ہو جاتا ہے نا، خرچ کر دیا. لیکن کیا ہے نا کہ قرض اس کا، یہ میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں، سب لوگ اپنے اس پہ نہیں لیجیے گا. یہ میں بات صرف ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو اپنے ماں باپ اس دنیا سے اس کے رخصت ہو گئے، ان پر قرض تھا، وہ قرض کو ادا نہیں کرتے مگر چہارم میں 10 ڈیگ کھانا پکا لیتے ہیں، 50 ڈیگ کھانا پکا لیتے. دنیا والا دیکھے کہ ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے، دنیا والا دیکھے کہ ہم اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے. کھلا رہے ہیں نا، دیکھو 40 ڈیگ ہم نے چڑھا رکھا ہے چہارم کے موقع پر. اتنا باپ سے محبت کرتے، کتنی ماں سے پیار کرتے، لیکن پتہ کیا چلا اندر جا کر کے دیکھو تو قرض ہی ادا نہ کیا، قرض ادا نہیں کیا. وہ قرض ادا کرنا یہ فرض ہے، اور چہارم اور 40واں کا فاتحہ اور اس کی محفلیں سجانا یہ نفل اور مستحب ہے. مستحب میں کمی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر فرض میں کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ فرض میں کمی ہوتا ہے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، فرض میں کمی ہوتا ہے تو بندہ گنہگار ہوتا ہے. اس لیے کہ چاہیے. چلیے حدیثی کی طرف میں بتاتا ہوں، صرف آج حدیث اور قرآن لے لیجیے آپ. اسی تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں تھا؟ وہ ذات تو وہ ذات ہے نا کہ جس راستے سے آپ آتے تھے نا
जिन्नात अगर उसी रास्ते से आ रहा हो तो रास्ता बदल देता है। वो हजरत उमर फारूक की जात, कुफ्फार कांपते थे हजरत उमर फारूक की जात को। मैं तो कहता हूं कि मेरे नबी की दुआ का नाम उमर फारूक है, मुस्तफा की दुआ का नाम उमर फारूक। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब वक्त अजल करीब हुआ, वक्त अजल है ना, आज तो लोग 80 साल के भी बूढ़ा हो जाते तो सोचते अरे हमको तो मरना ही नहीं है, वो भी नहीं, अभी तो हम 10 साल अभी और जिएंगे। 80 साल का होने के बाद भी अभी उसको ये गुमान है हम और रहेंगे, उसको ये नहीं एहसास होता हो सकता है कि हम कल चले जाएंगे। आज दुनिया ऐसी हो गई। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त अजल जब करीब हुआ ना, तो आपने अपने बेटे को बुलाया, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुला कर करके हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझ पर 80,000 रुपया है। एक रिवायत है, उस वक्त तो दीनार और दिरहम चलता था, रिवायतों में आता है कि आपने फरमाया 80,000 रुपया है, तुम मेरे इस कर्ज को अदा कर देना। अगर मैं अपनी जिंदगी में अदा ना कर पाया तो हजरत उमर फारूक फरमाया, इससे बेटे से। आज बेटा कैसा जानते, अगर बाप मर गया ना और बेटे के पास जाओ कि तुम्हारा बाबा ना मुझसे 10,000 रुपया लिया था, तो जानते हो बेटा क्या कहेगा? बेटा कहेगा कि जाओ बाप से मांगो, बाप ने ना लिया था, मेरे पास क्यों आते हो? जी 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 जी। अब क्या बाप के पास उसके कब्र खोदने के लिए जाए क्या? और जहां देखा जमीन है, बेटा हड़प हड़प के ले रहा, जितना मिले बेटा बाप की संपत्ति को ले रहा। बाप था, मेरा बाप था ना, छोड़ करके ले लो, लेकिन कर्ज जो लेकर के गए जाओ बाप से मांगो। केमन मानुस भाई, जब मीरास लेने की बात आए तो सब अपने अंदर करने की, मेरा बाप था, मेरा बाप था, मेरा बाप था। कभी कभी ऐसा होता है जिसका बाप नहीं भी था ना, वो भी दावा ठोक देता है ये मेरा बाप था। क्यों? इसलिए कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो हासिल हो जाए। लेकिन जहां कर्ज की बात आएगी कहेगा कि नहीं, बाप ने लिया था, तुम जानो, मेरा बाप जाने, मैं क्या जानता हूं। देखो हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को क्या नसीहत, मेरा कर्ज अदा कर देना। कैसे करना? हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि जब मेरा इस दुनिया से इंतकाल हो जाए ना, तो मेरे सामान को इकट्ठा करना, और मेरे सामान को इकट्ठा करने के बाद सबको बेच देना, और बेचने के बाद अगर उतनी रकम पहुंच जाए तो तुम मेरे कर्ज को अदा कर देना, मेरे कर्ज को अदा कर देना। और अगर उतनी मिल्कियत ना पहुंच पाए, उतना माल ना पहुंच पाए ना, तो फिर कबीले बनी अद्दी से तलब करना, क्योंकि हजरत उमर फारूक कबीले बनी अद्दी से ताल्लुक रखते, कबीले बनी अद्दी से ताल्लुक रखते थे। आप फरमाते अगर उतना माल ना पूरे ना, तो मेरे कबीले वाले जो कबीले आदि है ना, उनसे फिर मांग लेना, और मांग कर करके जिसका मैंने कर्ज लिया है उसे कर्ज को अदा कर देगा। फिर फरमाते मेरे बेटे, अगर कबीले बनी आदि से भी पूरा ना हो सके ना, तो फिर कबीले कुरैश से मांग लेना, कबीले कुरैश से मांग लेना। इसके आगे फिर आपने कुछ न फरमाया। अब इस रिवायत को यहीं पर रोकिए और सुनिए कि हजरत उमर फारूक ने सिर्फ 2 ही कबीले का नाम क्यों लिया। इसलिए कि कबीले बनी आदि वो कबीला था जो नेक नामी और सालेहियत में उस वक्त में बहुत मशहूर जमाना नजर आती थी। लोग नेक होते थे, लोग अच्छा काम करते थे, नेकी की तरफ उनका रुझान ज्यादा था। और कबीले कुरैश में वो लोग जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था ना, उनके भी कदम हमेशा नेकी की तरफ चलते थे। तो हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, एक तो कर्ज मत लेना, लेकिन अगर कर्ज लेने की जरूरत आ जाए तो नेक लोगों से लिया करो, क्योंकि नेक लोगों से कर्ज लेने में हमेशा अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता। दीनदार 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 से कर्ज लो,
کیونکہ دیندار اگر تمہیں قرض دے گا نا اس کا مال ادھر ادھر کا نہیں ہوگا، جب ادھر ادھر کا نہیں ہوگا تو اس میں برکتیں ہوں گی۔ آج ہم کیا کہ دنیا دار کے پاس ارے وہ بڑو ٹھیکیدار قرض لے لیتے ہیں، پتہ نہیں اس کا پیسہ کدھر سے آیا، کیسے آیا، کیا آیا، برکت ہوگی اس میں؟ نہیں ہوگی۔ وہ بھی کبھی کبھی مسلمانوں میں، ہم میں جو محمد عربی ہم سب کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، 2% دیتے ہو گے، 100 روپیہ میں 2 روپیہ دینا ہوگا، وہ تو کل کا کل دینا ہی ہوگا، اور 2% دینا ہوگا، یعنی سود ہے نا۔ ہم بھی حرام کھائیں گے، تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم خود کھاتے ہیں تم کو بھی کھلائیں گے، اس لیے کہ سود دینا بھی حرام ہے اور سود لینا بھی حرام ہے۔ بہت لوگ ہیں اس علاقے میں ہیں، اور کھلے عام میں بول رہا ہوں اس علاقے میں ہیں، جو سودی کے کاروبار کیے بیٹھے ہیں، اور سال میں فاتحہ کرا لے گا، برکہ میلاد، اور کہے گا ہم جنتی ہو گئے۔ سنو، اگر آپ کے بھی باپ اور ماں پر کسی کا قرض ہو تو بیٹوں سے گزارش ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرنے کی کوششیں کیا کرو، کوشش کرو قرض کی ادا کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس نے قرض لے کر کے مرا ہو وہ شخص، تو اس صورت میں اس کی روح معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں، بارگاہ رب العلا تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے ماں باپ کے روح کو بارگاہ رب العلا تک پہنچایا جائے تو اگر والدین پر قرض ہے، قرض کو پورا کر دو، تمہارے ماں باپ کی روح بارگاہ رب العلا تک پہنچ جائے، یعنی مقبول بارگاہ خدا بندی ہو جائے گی، مقبول بارگاہ خدا بندی ہو جائے گی، ہے نا۔ آج تو قرض ہی لیتے ہو، دیں گے ہی نہیں، اور ادھر ادھر خوب کرتا، کل کے دیمو پورسو دیمو، اب پورسو جب ہوا تو اس کا پورسو نہیں ہوتا، وہ تو آج ہو جاتا ہے نا، وہ تو آج ہی رہتا ہے، پھر اس کا پورسو کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک نصیحت کے الفاظ سنیں، اگر واقعاتاً کسی کے ماں باپ پر قرض ہو تو کوشش کرے پہلے قرض کو ادا کریں، ہے نا، تاکہ اس صورت میں آپ کے ماں باپ کے روح کو بھی سکون مل جائے، جو لٹکی ہوئی روح، میرے نبی نے فرمایا نا۔ تو کوشش کیجیے، میں زیادہ نہیں بولوں گا، میں بولا تھا آدھا گھنٹہ، میں وقت کا بہت پابند ہوں، آدھا گھنٹہ تو آدھا ہی گھنٹہ۔ دوسرا کیا تھا عنوان؟ غیبت، چغلی، بہت عام ہے، 99% ہے، 2-4 ہی لوگ ہوں گے، اللہ بچائے۔ غیبت اور برائیوں سے بہت بری چیز ہے، اور ایسی بری چیز ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہو نا تو آپ کے اچھے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ قرض کے میٹر پر ایک بات اور کر دوں، کبھی بھی عمرہ اور حج نہ قرض لے کر کے نہیں کیجیے گا، کبھی بھی عمرہ اور حج قرض لے کر کے نہیں کیجیے، کیونکہ اگر قرض لے کر کے ضرورت پڑی کرنے کی تو اس کا مطلب ہے آپ پر حج فرض نہیں ہے، حج فرض آپ پر، قرض لے کر کے حج کرو گے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ ہم حج نہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے، مالک مستحق نہیں ہے ہم تک حج کرنے کے، مگر اگر جان لو کہ اگر آپ پر یا آپ کے والدین پر قرض ہے اور آپ کے والدین گزر چکے ہوں تو حج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے قرض کو ادا کر دیا جائے، ہے نا۔ آج لوگ جو ہے دکھاوا کے لیے حاجی بونمو تو اما کے لوگ بھالو کہوے، ہاں بنگلہ تو بھالو نہیں، کنتو آپ سمجھ لیجئے تو بس بہت ہے، حاجی اگر بن جائیں گے تو لوگ مجھے کیا ہے بہت اچھا کہیں گے، ہے نا، بہترین انسان کہیں گے۔ مسلمانوں قرض لے کر کے حج کبھی مت کرنا، ہے نا، اور غیبت اور چغلی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ، غیبت بہت بری چیز ہے۔ فارسی دوسری ایک کتاب ہے جو نا مولوی صاحب جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو مولوی صاحب کو مولوی صاحب کہنا چھوڑ دیجئے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا یہ مولوی صاحب اچھا نہیں لگتا، اگر مولانا ہو تو مولانا صاحب کہیں، ہاں یہ مولوی صاحب پتہ چلا کسی کے آگے میں لکھ کر کے دے دو تو مولوی صاحب پڑھ دی، ہاں مسئلہ میں لکھا ہوا ہے کہ نماز ہل کے پڑھا کرو، ایک شخص پڑھنے لگا، نماز ہل کے پڑھا کرو، تکبیر باندھا ہل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
बहुत ऐसा होता। मौलवी साहब या तो हजरत से पुकारिए, बेहतरीन वर्ड है ना, हुजूर से पुकारिए। देखो मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब, नहीं अच्छा नहीं लगता। कोशिश कीजिए कि लफ्ज बेहतर हो, दूसरों की इज्जत हो, है ना। अगर आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। ये मौलवी साहब आप शुरू तो कीजिए ना, आप यहां से शुरू कीजिएगा। कसम खुदा की पूरे उत्तर दिनाजपुर में किसी मौलवी साहब को मौलवी साहब कभी नहीं कोई पुकारेगा, नहीं पुकारेगा। अब शुरुआत तो कर दीजिए, लेकिन हम ही शुरुआत उसकी नहीं करेंगे। इसको देखो सबको मौलवी साहब, गीबत मत कीजिए। फारसी दूसरी एक किताब है, तो आज ही उसे मैं दर्स में पढ़ाया। ये गीबत क्या चीज है देखिए, बहुत छोटी किताब है लेकिन बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। अगर उसके मुताबिक इंसान चल जाए ना तो कसम खुदा की आज के दौर के मुत्तकी बन जाएगा। इतनी पतली किताब है, छोटी, फारसी दूसरी। उसमें एक हिकायत लिखी हुई है, हिकायत किस्सा कह लीजिए उसे। एक बाप बेटा था, बेटा कहता, बेटा बाप बेटा दोनों था। बेटा कहता है कि मुझको बचपने से ना इबादत का बहुत शौक था, इबादत करने का, रियादत करने का, तस्बीह पढ़ने का बहुत शौक था। मैं बचपने से बहुत आबिद और जाहिद था। लेकिन मैं अपने बाबा के साथ ना, मैं किसी काफिले के साथ निकला बाबा के साथ, तो चलते चलते कहीं रात हो गई। जब रात हो गई तो एक जगह पर हम सब मिलकर के पड़ाव किए, यानी बैठे। बैठने के बाद क्या हुआ कि जो और भी लोग थे ना काफिला में, सब के सब सो गए। लेकिन मैं बहुत हरीस था इबादतों का, बहुत लालची था। मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिलता ना तो मैं सजदे किया करता था, मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिल जाता ना तो मैं कुरान की तिलावत किया करता था। मैं बचपन से मैं नमाजी था, बचपन से मैं जाकिर था, बचपन से मैं तस्बीह पढ़ने वाला था। मैं बहुत हरीस था उसके लिए। जब मौका मिलता था या तो कुरान पढ़ रहा होता था या अल्लाह की इबादतें कर रहा होता था। मगर जो काफिले वाले थे ना वो मेरे ही बगल में सबके सब क्या हो गए, सो गए। और मैं और मेरा बाबा ना पूरी रात भर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी, नवाफिल भी हम लोगों ने अदा की। फिर कुछ वक्त मिला तो कुरान पाक की तिलावत भी करता रहा। लेकिन रात के आखिरी पहर में ना बेटा अपने बाप से कहता है, बेटा अपने बाप से कहता है, बाबा ये कैसे लोग हैं। बगल में जो सब सोया हुआ था ना उसके बारे में कहता है, बेटा ये कैसे लोग हैं। ये देखो इनमें से किसी एक ने भी अपने सर को नहीं उठाया कि कम से कम 2 रकत नमाज पढ़ ले। ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं कि अगर लोग इसके सोने को देख ले तो कहते हैं ये जिंदा इंसान नहीं है बल्कि मर चुका है। तब बेटा कह रहा है रात भर क्या क्या है वो, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा किया। रात भर उसने कुरान की तिलावत की। लेकिन जब रात का आखिर पहर हुआ ना तो उसने क्या कहा बाप से, बाबा कैसे लोग हैं, किसी एक ने भी अपने सर को नहीं उठाया कि उठा करके कम से कम 2 गाना नमाज पढ़ ले। और बाबा देखो, यानी कहने का मतलब ये था, देखो बाबा हम और आप कितने अच्छे हैं कि अब तक सोए नहीं हैं, रात भर खुदा की इबादतों में मसरूफ हैं। तो अब बाप बेटे से कहता है, क्या बाप था आपका, उस जमाने का बाप भी और बेटा भी, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत रसूल बैठ जाए ना, यकीनन वो सिर्फ नेक नहीं होता है, उसकी नस्लें नेक हो जाती हैं। सिर्फ वही नेक नहीं होता, उसकी नस्लें नेक हो जाती। अब बेटा ना जब बाप से कहा तो बाप ने बेटे से कहा कि सुन, तुझे ये बात अभी अभी की ना, अभी अभी ये कैसे लोग हैं सोए हुए हैं, अभी अभी जो तूने ये बात कही है ना, तो तेरा इस बात से कहने से, इस बात के कहने से तेरा बेहतर ये होता कि तू भी सो जाता। इस बात के कहने से बेहतर ये होता कि तू भी सो जाता, कम से कम दूसरों की गीबत तो ना करता। इसलिए कि रात भर जाग करके तुमने जो इबादतें की है, रियाजतें की है, कुरान की तिलावत की है, सुनो बेटे तुमने गीबत की बुनियाद पर अपनी सारी इबादतों को बर्बाद कर दिया, सारी इबादतों को बर्बाद कर दिया। बताइए किसको फक्र है कि हम नमाजी हैं। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अरे नमाज के अलावा और भी बहुत कुछ है। किसी की जमीन को हड़पो मत, मिठा कोथा मत बोलो, झूठ मत बोलो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी के हक को दबाने की कोशिश मत करो।
اگر کسی سے قرض لیا ہو تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے رہو. اگر کسی انسان سے تم نے وعدہ کیا ہو تو وعدہ خلافی مت کرو, وعدہ کو وفا کرنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو صراط مستقیم میں آتی ہیں. مسلمانوں اسے کرنے کی کوشش کیجیے. پتا کیا چلا کہ رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں, رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں, صبح صبح اٹھے آنکھ ملتے ہوئے چائے کے ہوٹل پہ چلے گئے. ارے ای بھالو نہیں, ای مانوس خوبے بیکار, بھالو نہیں, اچھا نہیں ہے, اس کی عادت نہیں ہے, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. اپنا دیکھو اپنا. اگر خود کے وجود کو اس دور میں سنبھال لیے تو قسم خدا کی آج کے دور میں تم ہی سب سے بڑے متقی ہو. اگر تم نے دوسروں کی برائی کرنی چھوڑ دی, وعدہ کو وفا کرنے لگے تو قسم خدا کی آج کے دور میں تم ہی متقی اور پرہیزگار ہے نا. تو کوشش کیجیے چگلی نہ کرو, ورنہ تو حاجی صاحب کی حاجی بھی چلی جائے, روزے دار صاحب کا روزہ بھی چلا جائے, نمازی صاحب کی نماز بھی چلی جائے, ختم ہو جائے گی. آج چگلی پہ چگلی, چگلی پہ چگلی, چگلی پہ چگلی, غیبت پہ غیبت, غیبت پہ غیبت. کیا حال ہو گیا ہمارے معاشرے. تو آج دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ایک یہ کہ جس کے بھی ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو, اچھا وہ جا کر کے بھری محفل میں جنازہ میں بولے گا, وہ بولے گا جنازہ میں. بہت لوگوں کو تو یہ ہو کیا بولیں گے, اتنی بھیڑ بھاڑ ہے, لوگ ہم کو کیا کہیں گے, دیکھو کیسا لڑکا ہے, صبر نہیں کرتا ہے, ارے دے دے گا دے دے گا. بہت لوگ شرم سے نہیں بولتے ہیں جنازہ گاہ میں, کہ اگر بول دیے تو لوگ کیا کہیں گے, اور اگر کوئی بول دیا نا تو دھوپ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے, بیٹھو. یہی ہمارا معاشرہ ہے. اگر بول دے تو دنیا اسے یہ سمجھتی کہ یہ برا کیا. وہ برا نہیں کیا ہے, آپ کی عادتوں کی بنیاد پر وہ صحیح کیا ہے. اس دن آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں اگر بول دے گا تو سب کو خبر ہو جائے گی, نہیں بولے گا تو چلو پچ جائے گا, وہ بھی پچا لے گا, ہم بھی پچا لیں گے. نہیں, وہ اگر نہیں بول رہا ہے تو یہ اس کی تہذیب ہے. اس نے اگر نہیں بولا تو یہ اس کی اچھی تعلیم ہے. اگر اس نے جنازہ گاہ میں نہیں اس نے اقرار کیا ہے, نہیں کہہ رہا ہے سب کے سامنے, تو سمجھو کہ وہ نیک انسان ہے. وہ کہہ سکتا تھا, وہ تمہارے عیب کو چھپائے رکھے ہوئے ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو اس کے روم کی تلاشی لو, کوئی کھاتا مل جائے کہ جس کھاتے میں میرے باپ نے لکھا ہو کہ فلاں کے پاس میرا اتنا روپیہ ہے, فلاں کے پاس میرا اتنا روپیہ ہے, فلاں کے پاس میرا اتنا. تو یہ کام نہیں کرے گا. یہ کام نہیں ہوگا کہ باپ کی کوٹھری کو تلاش کیا جائے, باپ کے ڈائری کو دیکھا جائے, کھاتا کو دیکھا جائے کہ میرے باپ پر قرض تھا یا نہیں تھا. نہیں دیکھے گا لوگ. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کی کوٹھری کو, روم کو دیکھو, تلاشی لو ان کے کھاتوں کی. اگر کسی انسان کا لکھا ہوا مل جائے کہ فلاں کا قرض ہے, جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے اس کے گھر میں چلے جاؤ اور کہو میرے بابا کا تو انتقال ہو گیا ہے, سنو آج نہ ہو کل ہی صحیح میں اپنے بابا کے قرض کو تمہارے ادا کر دوں گا. جو میرے بابا نے قرض لیا ہے نا, میں اس قرض کو تمہیں ادا کر دوں گا. اسے منا لو. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گھر والے کی ذمہ داری ہے جس گھر میں جنازہ ہوا ہے, جس گھر میں میت ہوئی. لیکن نہیں, یہ کریں گے نہیں. ڈائری کھوجنا بہت فائدے میں رہو گے, اس لیے کہ کبھی کبھی دینا ہی نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی سے لینا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈائری میں دینا نہیں لکھا ہو لیکن لینا لکھا ہو کہ فلاں کو تمہارے بابا نے اتنا قرض دیا تھا, ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فلاں کو تمہارے باپ نے, بہت لوگ یہ سوچتے اچھا میں تو اس سے قرض لیا تھا, وہ آج مر گیا, وہ تو منہ نیچے کر کے خوب ہنستا ہے, ارے بھالو ہوا بھالو ہوا بھالو ہوا, اب تو قرض دیتے ہوئے نا, قرض دیتے ہوئے نا. یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا, بیٹا نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا, چلو لیے تو لیے, اب کون بولنے والا ہے, چلو پچا لیں گے اس کو. یہ کام مت کرو مسلمانوں. اگر کوئی نہیں بھی جانتا ہے تو ایک بات جانو, جس نے پیدا کیا ہے وہ ضرور جانتا ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تم اپنے گناہوں کو دنیا سے چھپا سکتے ہو, مگر اس سے کیسے چھپاؤ گے جن کے آنکھوں کے جو ان کے شان کے لائق ہے پوری دنیا ان کے نگاہوں کے سامنے بستی ہے. ارے ان کے عطا سے تو, خدا کے دے دینے سے, عطا سے تو مصطفیٰ بھی جانتے. کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے قبر میں, کیا چہرہ لے کر کے جاؤ گے قبر میں؟ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے قرض کو ادا نہیں کیا تو یہ چلسمہ چہلم کتنوں ہی کر لو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مت کرو, کرو,
مگر سب سے پہلے جو انہوں نے قرضہ لیا ہے اس کو پورا کر دو، پھر جتنی چاہو محفلیں کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اس کا ثواب، اس کے ایصال ثواب سے بھی انہیں ثواب پہنچاتا ہے، اور جو ان کے گناہ صغائر ہوتے ہیں اس محفل کی برکت سے اس کے گناہ صغائر کی مغفرت فرما دیتا ہے نا۔ تو ہم سب بھی واجد صاحب کی والدہ کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی قبر کو وسعتیں عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ میری طرف سے نصیحت نہیں ہے نا، ایک آپ سے عرض تھا جو شریعت کی بات، شریعت کے مطابق میں نے آپ کے سامنے کی، اور اس پر آپ لوگ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ 3 چیزیں ہمیشہ، ایک تو مولوی صاحب کو مولوی صاحب سے کہنا چھوڑ دیجیے، ہے نا، جو کہے اس کو بولیے، مولوی صاحب مت کہو، حضرت کہو، ہاں